نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب زدنی علما وارزقنی فہما یا فتاح یا فتاح یا فتاح وبک نستعین۔ آج بحمد تعالی 18واں لیسن شروع کر رہا ہوں، الدرس الثامن عشر، 18واں لیسن۔ اس میں فعل ماضی کے ساتھ مفعول بہ، نکرہ، معرفہ، صفات اور مضاف، ان تمام چیزوں کا جو گرامر ہے استعمال ہوا ہے۔ حالانکہ یہ ساری چیزیں اس سے پہلے گزر چکی ہیں اور بتایا جا چکا ہے، اس کے باوجود اس کو دوبارہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ واپس یاد آ جائے اور آپ بھولے نہیں۔ تو دیکھیے، فعل ماضی کے ساتھ مفعول بہ، معرفہ، نکرہ، صفات اور مضاف۔ فعل ماضی، فعل ورب ماضی پاسٹ ٹینس، اور مفعول بہ آبجیکٹیو، معرفہ پراپر نون، نکرہ کامن نون، صفات ایڈجیکٹیو، مضاف الیہ اپسٹروفی۔ یہ سارا کا سارا گزرا ہے، پھر بھی اس کے کچھ جو گرامر ہے، جو اس کے تعریف ہیں، وہ سب آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ فعل ماضی وہ ہے جو گزرے ہوئے زمانہ کو بتائے، جیسے کتبہ لکھا، تو یہ گزرے ہوئے زمانے میں لکھا گیا ہے۔ مفعول بہ وہ ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہوا ہو، جیسے کہ ضرب زید عمرا میں ضرب فعل، زید فاعل، عمرا مفعول بہ، تو مارنے والا یہاں پر زید ہے، تو زید کا فعل عمر پر واقع ہوا ہے نا، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہوا ہو، اور مفعول بہ ہمیشہ منصوب یعنی زبر ہوتا ہے، جیسے اکل تو خبزن ہے نا، میں نے روٹی کھایا، تو میرا فعل روٹی پر واقع ہوا، میرا فعل کیا تھا؟ کھانا، تو میرا کھانا روٹی پر واقع ہوا، روٹی کھائی گئی تو وہ مفعول بہ ہو گئی، میں نے روٹی کھائی۔ معرفہ وہ ہے جو خاص چیز کو بتائے، جیسے اکل تو، معرفہ کو پراپر نون کہتے ہیں، جیسے اکل تو، جیسے الکتاب، ایک خاص کتاب، یعنی کہ الف لام کی وجہ سے اس میں خصوصیت پیدا ہو رہی ہے۔ نکرہ وہ ہے جو عام چیز کو بتائے، جیسے کتابن، کوئی کتاب، یعنی اس میں عمومیت ہے، کوئی خصوصیت نہیں ہے، عمومیت ہے کہ کوئی سی بھی کتاب، لیکن اس میں خصوصیت ہے، یعنی ال آ گیا تو کوئی خاص کتاب، جیسے کہ فعصا فرعون الرسول، تو فرعون نے رسول کی نافرمانی کیا، تو الرسول میں الف لام ہے، تو اس سے پتہ چل رہا ہے کوئی خاص رسول ہے، تو وہ موسیٰ علیہ السلام ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا وہ فرعون مراد ہو جائیں گے، ورنہ فرعون بہت ہوا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو تھا وہ، تو موسیٰ علیہ السلام کے تعین سے ان کے زمانے کا جو فرعون تھا وہ بھی متعین ہو جاتا ہے، تو خصوصیت الف لام کی وجہ سے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو یہ وہ خاص کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، تو الکتاب الف لام نے بتا دیا کہ اس سے قرآن مراد ہے، تو ال جو ہے الف لام خصوصیت کے لیے ہے۔ نکرہ وہ ہے جو عام چیز کو بتایا، جیسے کتابن، کوئی بھی کتاب۔ صفت صفت ترکیب توصیفی کے تحت دو مرکب اسم میں سے دوسرے کو صفت اور پہلے کو موصوف کہتے ہیں۔ یہ وہ ترکیب ہے جس میں کسی چیز کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے، یعنی ترکیب توصیفی وہی ہے جس میں کسی چیز کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے، جیسا کہ چھٹا لیسن میں گزر چکا ہے۔ تو پہلے اسم کو موصوف، دوسرے کو صفت کہتے ہیں، جیسے کہ رأیت مسجدن، میں نے مسجدن کبیرن، میں نے بڑی مسجد کو دیکھا، تو مسجدن کبیرن جو ہے یہ موصوف صفت ہے، مسجدن موصوف، کبیرن صفت، اور موصوف صفت کا اعراب ایک ہی ہوگا، اور وہ تو میں نے قاعدہ بتایا ہوا ہے کہ اگر موصوف پہلا سنگل ہے تو دوسرا بھی سنگل ہوگا، پہلا پلورل ہے دوسرا بھی پلورل ہوگا، پہلا
تثنیہ ہے دوسرا بھی تثنیہ ہوگا، پہلا مذکر ہے دوسرا بھی مذکر ہوگا، پہلا جو ہے نکرہ ہے دوسرا بھی نکرہ ہوگا، پہلا معرفہ ہے تو دوسرا بھی معرفہ ہوگا، اس طرح سے پہلا اگر زبر ہے تو دوسرا بھی زبر ہوگا، زیر پیش سب میں ایک جیسا ہوگا۔ 10 چیزوں میں سے کسی 4 چیز میں ایک جیسا ہونا ضروری ہے، یہ بتایا جا چکا ہے۔ تو موصوف صفت میں 4 چیزوں میں مطابقت ضروری ہے۔ تو مسجداً کبیراً میں نے بڑی مسجد کو دیکھا، مسجداً موصوف ہے، کبیراً اس کی صفت ہے، اور کبیراً بڑا ہونا یا چھوٹا ہونا یہ اس کی اچھائی ہے۔ میں نے ایک بڑی مسجد کو دیکھا، مضاف ترکیب اضافی کے 2 مرکب اسم میں سے پہلے اسم کو مضاف اور دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ اس میں پہلے اسم کی نسبت دوسرے کی طرف کی جاتی ہے، جیسے کتاب و زیدن، تو کتاب کی نسبت پہلا اسم کتاب ہے، کتاب کی نسبت زید کی طرف کی گئی، پہلے اسم کا دوسرے کی طرف کی جاتی ہے، تو کتاب کی نسبت زید کی طرف کی گئی، یعنی وہ زید کی کتاب ہے، تو معنی زید کی کتاب۔ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور یعنی زیر ہوتا ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیں، کہیں بھی مضاف الیہ ہوگا، مضاف الیہ تو دوسرا اسم پر زیر آنا لازمی ہے، کتاب و زیدن، قلم و زیدن وغیرہ وغیرہ۔ اکلا کھایا، اخذ لیا، اشترا خریدا، قرأ پڑھا، خبز روٹی، لحم گوشت، فاکہۃ فروٹ میوہ، تفاح سیب، برتقال سنترا، موز کیلا، جریدۃ میگزین، بایت باسی، تازج تازہ فریش، ناضج پکا۔ برتقال سنترا، موز کیلا، جریدتن یہاں اخبار کے معنی میں ہے، جریدتن اخبار، بایتن باسی، تازجن فریش، ناضجن پکا ہوا۔ خبزن روٹی، لحمن گوشت، اور جریدتن اخبار پیپر۔ پڑھیے لکھیے اور ترجمہ کیجیے۔ اکلا ولد خبزن، لڑکے نے روٹی کھایا۔ یہاں پر ولد خبزن یہ پورے نکرہ ہے، اور اکل الولد الخبز اس میں جو ہے معرفہ ہے، الف آ گیا دونوں میں، وہ معرفہ ہو گیا، الف نہیں ہے تو نکرہ ہے، معنی دونوں کا ایک ہی کیا جائے گا۔ جیسے کہ اکلا ولد خبزن، لڑکے نے روٹی کھائی، اکل الولد الخبز، لڑکے نے روٹی کھائی، مگر یہ ہے کہ سمجھنے میں تھوڑا فرق ہوگا۔ الف لام خصوصیت کو بتاتا ہے، خبزہ جو ہے الف لام خبزہ میں بھی آیا ہے تو یہ خصوصیت کو بتاتا ہے، تو کسی خاص لڑکے نے جو ہے خاص روٹی کھائی، اور اکلا ولد خبزن کا سمجھایا جائے گا کہ کسی لڑکے نے کوئی سی روٹی کھائی، کوئی بھی روٹی کھائی، تو اس میں عمومیت ہوتی ہے، اس میں خصوصیت ہوتی ہے، بس اتنا ہی فرق ہے۔ انا اکلت خبزن بائتن، میں نے باسی روٹی کھائی۔ وانت اکلت لحما طازجا، اور تو نے تازہ گوشت کھایا۔ اشترت بنتن فاکہتن، اشترت خریدا، بنتن لڑکی، فاکہتن میوہ فروٹ، لڑکی نے فروٹ خریدا۔ اشترت البنت الفاکہۃ، لڑکی نے فروٹ خریدا، یہ بھی وہی معنی ہوگا۔
ہوا اشترا فاکہتن ناضجتن، اشترا خریدا، فاکہتن فروٹ، ناضجتن پکا ہوا، اس نے پکا ہوا فروٹ خریدا، پکے میوے خریدے۔ وہی اشترت الفاکہۃ الناضجۃ، وہی اشترت الفاکہۃ الناضجۃ، اور اس عورت نے یا اس لڑکی نے پکے ہوئے پھل خریدے۔ ہوا اخذ برتقالا، اس نے سنترا لیا، اخذ لیا، برتقالا سنترا۔ وہی اخذت خبزا، اور اس نے روٹی لیا۔ وانت اخذت تفاحا، اور تو نے سیب لیا۔ وانا اخذت موزا، اور میں نے کیلا لیا۔ قرأ حامد جریدتن، حامد نے اخبار پڑھا۔ قرأت فاطمۃ جریدتن عربیتن، فاطمہ نے عربی اخبار پڑھا۔ تو قرأت فعل، فاطمۃ فاعل، اور جریدتن عربیتن مفعول بھی ہے، فعل سبجیکٹ آبجیکٹ، اور جریدتن عربیہ جو ہے یہ دونوں مل کر موصوف صفت ہے، ایڈجیکٹو ہے۔ ایسا جریدہ، ایسا اخبار جو عربی ہو، عربی ہونا اس کی صفت ہے، تو یہ ایڈجیکٹو ہے۔ انا قرأت الجریدۃ العربیہ، یہاں بھی موصوف صفت ہے، مگر یہ ادھر نکرہ تھا، ادھر معرفہ ہے، پروپر نون ہے۔ میں نے عربی اخبار پڑھا۔ ہوا قرأ جریدۃ حامد، اس نے حامد کا اخبار پڑھا۔ یہاں پر جریدۃ حامد یہ اپسٹروفی ہے، یعنی کہ مضاف مضاف الیہ، اور قرأ ماضی ہے، فعل ماضی ہے نا۔ ہوا قرأ جریدۃ حامد، اس نے حامد کا اخبار پڑھا۔ ہیا قرأت جریدتی، اس نے جریدتی مینس میرا اخبار، ہیا قرأت اس نے پڑھا، اس نے میرا اخبار پڑھا۔ انت قرأت جریدتہا، تو نے اس کا اخبار پڑھا۔ جریدۃ مضاف، ہا مضاف الیہ، تو مضاف جو ہے نون ہو کر مضاف الیہ پرونون بھی ہو سکتا ہے۔ کتابہ، کتابک، یہ سب جو ہے نون ٹو پرونون ہے، مضاف مضاف الیہ۔ انا قرأت جریدتک، یہ بھی مضاف ہے، جریدہ مضاف کا مضاف الیہ، میں نے آپ کا اخبار پڑھا۔ تو اس میں ساری چیزیں آ گئی، ماضی تو یہ ہے، اور اس کے بعد اپنے گرامر میں دیکھا تھا کہ موصوف صفت بھی ہے، نکرہ معرفہ بھی ہے۔ تو ماضی ہو گیا اکلا، نکرہ ہو گیا ولد خبزن، اکل الولد الخبز، یہ ہو گیا معرفہ کی مثال۔ اور لحمن طازجن، یعنی کہ تازہ گوشت، تو تازہ ہونا گوشت کی صفت ہے، دونوں جو ہے زبر کی حالت میں ہے، دونوں میں مطابقت ہوگی، میں بتایا تھا۔ لحمن سنگل ہے، تازجن بھی سنگل ہے، لحمن مذکر لفظ ہے، تازجن بھی مذکر لفظ ہے۔ لحمن حالت نصب میں ہے، زبر ہے، یہ بھی زبر ہے۔ لحمن نکرہ ہے، تو یہ بھی نکرہ ہے۔ تو چار چیز میں مطابقت ہو گئی۔ گفتگو، کنورسیشن۔ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ھذا خبز، یہ روٹی ہے۔ من اکل الخبز، روٹی کس نے کھائی؟ انا اکلت الخبز، میں نے روٹی کھائی۔ اھذا لحم، کیا یہ گوشت ہے؟ نعم ھذا لحم، ہاں یہ گوشت ہے۔ انت اکلت اللحم، جو ہے حروف استفہام میں نے بتایا تھا، اور حل دونوں ہے۔ انت اکلت اللحم، کیا تو نے گوشت کھایا؟ نعم انا اکلت اللحم، جی ہاں میں نے گوشت کھایا۔ اھذا تفاح، کیا یہ سیب ہے؟ نعم ھذا تفاح، جی ہاں یہ سیب ہے۔ من اخذ التفاح، من حروف استفہامیہ ہے، سوال کے لیے میں پہلے بتا چکا ہوں۔ من اخذ التفاح، سیب کس نے لیا؟
فاطمۃ اخذت التفاح، فاطمہ نے سیب لیا۔ ما حاضی، یہ کیا ہے؟ حاضی جریدۃ، یہ اخبار ہے۔ حل قرأت الجریدۃ، کیا آپ نے اخبار پڑھا؟ لا انا ما قرأت الجریدۃ، جی ہاں میں نے اخبار نہیں پڑھا۔ اس کی گردانیں گزر چکی ہیں فعل ماضی کی، لیکن اس کے باوجود میں آپ کو سامنے بھی بتا دوں گا تاکہ دوبارہ آپ کو یاد ہو جائے۔ ہوا، ہما، ہم ان کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اگر استعمال کرنا چاہیں تو یہی ہوگا، ورنہ اس کے استعمال کیے بغیر بھی کلمہ بنتا ہے اور سینٹینس بنتا ہے۔ جہاں پر استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، زیادہ تاکید کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہاں پر استعمال کرتے ہیں۔ اکلا کھایا، اخذا لیا، قرأ پڑھا، اشترا خریدا۔ اب اسی طرح معنی آپ جو ہے ملا لیجئے، میں ایک کا معنی کر دیتا ہوں، جیسے کہ اکلا اس ایک مرد نے کھایا، اکلا ان دو مرد نے کھایا، اکلو ان تمام مردوں نے کھایا۔ یہ تینوں مرد کے لیے ہے غائب۔ اکلت وہ عورت کھائی، اکلتا وہ دو عورت کھائی، اکلنا وہ سب عورت کھائی۔ یہ تینوں جو تھے عورتوں کے لیے، اکلت، اکلتا، اکلنا، تینوں عورت کے لیے۔ اس کے بعد اکلتا، یہ پریزنٹ حاضر کے لیے جو مرد ہے، اکلتا تو نے کھایا، اکلتما تم دونوں نے کھایا، اکلتم تم سب نے کھایا۔ اس کے بعد حاضر عورت کے لیے پریزنٹ فیمینن کے لیے، اکلتی تو نے کھایا، اکلتما تم دونوں نے کھایا، اکلتنا اکلتنا تم سب نے کھایا، اکلتو میں نے کھایا، اکلنا ہم نے کھایا۔ اسی حساب سے ان سارے جو ورب ہیں، افعال ہیں، ان کا معنی کر لینا ہے۔ یہاں پر تیسرا ہوم ورک ہے، درج ذیل سوالوں کے جواب عربی میں لکھیے۔ من اکل الخبزہ، یعنی کہ روٹی کس نے کھایا؟ تو جواب ہوگا اکل الولد الخبزہ، لڑکے نے روٹی کھایا۔ حل انت اکلتا خبزن بائتن، کیا تو نے باسی روٹی کھایا؟ نعم انا اکلتو خبزن بائتن، جی ہاں ہم نے باسی روٹی کھایا۔ اب آئیے یہ پیج نمبر 106 پر ہے۔ حل اشترت البنت الفاکہۃ، کیا لڑکی نے پھل خریدا؟ نعم اشترت البنت الفاکہۃ، ہاں لڑکی نے پھل خریدا۔ من اخذ برتقالا، سنترا کس نے لیا؟ جواب ہوگا ہوا اخذ برتقالا، اس نے سنترا لیا۔ اقرأ حامد جریدۃ، کیا حامد نے نیوز پڑھا؟ نعم قرأ حامد جریدۃ، جی ہاں حامد نے نیوز پیپر پڑھا۔ قرأ فعل، حامد فاعل، جریدۃ مفعول به۔ قرأ ورب، حامد سبجیکٹ، جریدۃ آبجیکٹ۔ من قرأ جریدۃ عربیہ، عربی اخبار کس نے پڑھا؟ انا قرأت جریدۃ عربیۃ، میں نے عربی اخبار پڑھا۔ جریدۃ موصوف ہے، عربیۃ صفت ہے۔ جملوں کو مکمل کیجیے۔ اکلا ولدن آئے گا خبزن، لڑکے نے روٹی کھایا۔ انت اکلتا لحمن طازجن آئے گا، تو نے تازہ گوشت کھایا۔ اس کے بعد اشترت البنت الفاکہۃ، لڑکی نے پھل خریدا۔ ہوا اخذ برتقالا، اس نے سنترا لیا۔ انا اخذت موزا، میں نے کیلا لیا۔ ہیا قرأت جریدتی، اس نے میرا اخبار پڑھا۔ فاعل اور مفعول کے اعراب درست کیجیے۔ قرأ حامدن جریدتن، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا فاعل ہمیشہ رفع ہوتا ہے، یعنی فاعل میں جو ہے پیش آنا ہے اور مفعول میں جو ہے زبر آنا ہے، تو یہاں الٹا کر دیا گیا ہے۔ پڑھنے والا حامد ہے اور وہ فاعل ہے، تو اس میں پیش آئے گا۔
تو صحیح ہوگا قرأ حامد جریدتن من اشترا فاکہتن پھل کس نے خریدا اشترت بنتن فاکہتن. تو یہاں پر جو ہے من اشترا فاکہتن ہونا چاہیے, یہاں پر فاکہتن دیا ہوا, چونکہ فاکہتن جو ہے یہ مفعول بھی ہے آبجیکٹ اور وہ ہمیشہ نصب ہوتا ہے. تو اس کا جواب ہوگا من اشترا فاکہتن, تن نہیں ہوگا بلکہ فاکہتن ہوگا. انتا اکلتو لحم طازج, انتا کے ساتھ جو ہے یہ اکلتو نہیں ہو سکتا, تو انتا اکلتا لحم طازج ہو جائے گا. اکلتو لحم طازج یہ سینٹنس غلط ہو جائے گا, ہے نا. اکلا حامدن خبز بائتن, کھانے والا حامد ہے وہ فاعل ہے, وہ رفع ہونا چاہیے, اور خبز جو ہے وہ مفعول ہے تو اس کو نصب ہونا چاہیے. تو ہوگا اکلا حامد خبزن بائتن. پیج نمبر 107 میں چوتھا نمبر کا قرأت بنتن جریدتن عربیتن. تو قرأت پڑھنے والی جو ہے لڑکی ہے وہ فاعل سبجیکٹ ہے, تو اس کو رفع یعنی پیش ہونا ہے. قرأت بنتن ہونا چاہیے تھا, اور یہ مفعول ہے آبجیکٹ جریدتن عربیتن زبر ہونا چاہیے تھا. تو ہوگا قرأت بنتن جریدتن عربیتن, یہ صحیح ہے. اکلتا موزن, تو یہاں پر بھی وہی ہے, موزن جو ہے مفعول ہے یہ, تو موزن ہونا چاہیے, نصب ہوتا ہے مفعول. تو اکلتا موزن. من اخذ برتقالن, سنترا کس نے لیا, تو برتقالن لکھا ہوا ہے جبکہ برتقالن ہونا چاہیے, چونکہ برتقالن جو ہے یہ مفعول بھی واقع ہو رہا ہے, جیسے کہ ہوگا ہوا اخذ برتقالن. مثال کو پڑھ کر فاعل کے مطابق فعل کی تصحیح کیجیے. جیسے دیکھیے اکلت ولد خبزن, اب ولد جو ہے مذکر ہے تو اس کے لیے فعل مؤنث ہوگا نہیں, تو یہاں پر جو ہے فعل کو مذکر کرنا پڑے گا. اکلا ولد خبزن, لڑکے نے روٹی کھایا. اشترا بنتن فاکہتن ناضجتن, بنتن جو ہے وہ مؤنث ہے اور اس کے لیے فعل بھی مؤنث ہونی چاہیے, تو یہاں پر فعل جو ہے مذکر دیا ہوا ہے جو کہ غلط ہے. تو ہوگا اشترت بنتن فاکہتن ناضجتن. ہیا اخذتا برتقالن, ہیا جو ہے سنگل کے لیے ہے, اخذتا جو ڈبل ہو گیا تو سنگل جو ہے اشارہ ڈبل کے لیے نہیں ہوگا, چونکہ ڈبل کے لیے جو ہے ڈبل کا اشارہ بھی ہوتا ہے, جیسے ہما استعمال کرنا پڑے گا اگر ایسا کرنا ہے تو. لیکن چونکہ یہاں پر ڈبل ہے اور یہ سنگل ہے تو سنگل کے مطابق ابھی اس کو فعل کو لانا ہے, جیسے کہ ہیا اخذت برتقالن, یہ صحیح ہوگا. انا اخذو موزن, انا سنگل کے لیے ہے اور اخذو جو ہے پلورل ہے, جمع ہے, تو جمع کے لیے استعمال نہیں کر سکتے انا کو, تو اسی لیے ہوگا انا کے مطابق فعل کو بنانا ہے. انا اخذت موزن ہوگا, میں نے قلعہ لیا. ہوا قرأت جریدتن عربیتن, ہوا جو ہے سنگل ہے غائب کے لیے, تو فعل یہاں پر آ گیا ہے متکلم کا, تو غائب کا تکلم کے ساتھ جو ہے میچ نہیں ہوگا. تو ہوا قرأ جریدتن عربیہ, یہ صحیح ہوگا. ساتواں نمبر ہوم ورک ہے, تو مندرجہ ذیل جملوں کا عربی میں ترجمہ کیجیے. ہم نے روٹی کھائی, یہ سب سے اہم ہوم ورک ہوتا ہے, لہٰذا اسے بنانے پر ضرور دھیان دینا چاہیے. ہم نے روٹی کھائی, اکلنا خبزن, ہم نے روٹی کھائی, لڑکی نے روٹی کھائی, اکلت بنتن خبزن, لڑکے نے باسی روٹی کھائی, اکالا ولدن خبزن بائتن, اکلا فعل, ولدن فاعل سبجیکٹ, خبزن بائتن دونوں مل کے موصوف صفت کے ساتھ وہ مفعول بھی یعنی کہ آبجیکٹ ہے. ورب سبجیکٹ موصوف صفت کے ساتھ آبجیکٹ. آپ نے تازہ گوشت کھایا, انتا اکلتا لحمن طازجن, تم نے پھل خریدا, اشتریتا فاکہتن, میں نے سنترا لیا, اخذتو برتقالن.
पेज नंबर 108 108। खालिद ने केला लिया। अखज़ा खालिदुन मौज़न, लड़की ने अखबार पढ़ा। क़रअत बिन्तुन जरीदतन, उस औरत ने मेरा अखबार पढ़ा। हिया क़रअत जरीदती, मैंने हामिद का अखबार पढ़ा। क़रअतु जरीदता हामिदिन, तो जरीदता मुज़ाफ़ है, हामिदिन मुज़ाफ़ इलैह है। मुज़ाफ़ इलैह मैंने कहा था कि हमेशा ज़ेर मजरूर होता है, तो क़रअतु जरीदता हामिदिन, मैंने हामिद का अखबार पढ़ा, तो हामिदिन यह मजरूर है और जरीदता जो है मुज़ाफ़ है, आगे मुज़ाफ़ इलैह। तो आइए थोड़ा ग्रामर देख लेते हैं। सारे तो मैं बता चुका हूँ इसे, फिर भी आप इसमें जब देख लेंगे मेरे साथ पढ़ के, तो कभी भी आप ग्रामर तलाश करने के लिए यहाँ पर आएँ। फ़ेल यहाँ पर छूटा हुआ है। फ़ेल की दो किस्में हैं, लाजिम और मुतादी, ये भी गुज़र चुका है। लाजिम का ज़िक्र सबक नंबर 14 में पढ़ चुके हैं। मुतादी वो फ़ेल है अपने मफ़हूम, माना व मफ़हूम को पूरा करने के लिए मफ़ूल की भी ज़रूरत पड़ती है। यानी मुतादी वो फ़ेल है जिसमें मतलब को पूरा करने के लिए मफ़ूल यानी कि ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती ही है। ये मफ़ूल कभी नकरा यानी मुअय्यन शय होता है, जैसे अकलल वलदु खुब्ज़न, और कभी मारिफ़ा जैसे मुअय्यन शय जैसे अकलल वलदु खुब्ज़ा, और कभी मौसूफ़ व सिफ़त जैसे अकलल वलदु खुब्ज़न बाइतन, और कभी मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह होता है जैसे अखज़ल वलदु कलमा हामिदिन। मफ़ऊल बिही हमेशा हालत नसब में होता है, जैसा कि मैंने कहा था। यहाँ पर यह मफ़ऊल कभी नकरा यानी गैर मुअय्यन शय होना चाहिए था। ये गैर यहाँ पर छूटा हुआ है, चूँकि नकरा जो है मुअय्यन नहीं होता है ना, फ़िक्स नहीं होता है, वो आम होता है, तो यहाँ पर देना चाहिए मफ़ऊल कभी नकरा यानी गैर मुअय्यन शय होता है, और मारिफ़ा यानी मुअय्यन शय, तो यहाँ गैर मुअय्यन होना चाहिए।